بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی یا بیرونی محاذ پر بھی ہم اسی قدر ناکامی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، ہماری اس ناسمجھی کو دنیا پوری طرح سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جبر کی حکمرانی ہے۔ کہنے کو تو وہ ایک آزاد سوسائٹی اور جمہوری ملک گنا جاتا ہے، مگر در حقیقت اس میں نہایت ہی شرمناک گھٹن زدہ سماج، کنٹرولڈ ڈیموکریسی اور کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے عقل و شعور کی بات کرنا مشکل تر بنا دیا گیا۔ آج ہی چند گھنٹے پہلے عامر میر اور ایک دوسرے صحافی کو بھی گھر سے نکلتے ہوئے اٹھا لیا گیا۔ جب یہ بات میڈیا پر پہنچی، پھر ان کو شخصی ضمانت کے اوپر رہا کر دیا۔ یہ ہے ہمارے فیڈرل انویسٹیگیشن FIA کی تحقیقات، جو پوری طرح عمران خان کے زیر قبضہ ہے، اور اسی طرح جس طرح وہ مرضی سے سیاسی سماجی مرضی منافرت پھیلانے کو وہ ایشو نہیں سمجھتے۔ بھائی کا بہن کو اس کے مطابق وراثتی حق دینے سے محروم کرنا یا غیرت کے نام پر اس کا قتل کر دینا اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک معمولی بات ہے۔ دوستو، بات شروع کی تھی ہم نے خارجہ پالیسی کی، اور ہماری خارجہ پالیسی کا محور صرف اس کے گرد ہمارا پوری طرح گھوم رہا ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر اور اس کے ساتھ جڑا ہوا انڈیا دشمنی کا ناسور، جس نے ہمیں پوری دنیا میں اب نارمل یا معذور مشہور کروا رکھا ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی اس کو یہ پابندیاں ہٹانے پہ بھی مجبور ہیں۔ اور وہ جو ہمارے بہت ہی مقدس دوست ہیں، وہ بھی ہماری سوچ کے ساتھ کھڑے ہونے اور خود کو اولا ثابت کروانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دوستو، یہ ہے اندرونی اور بیرونی خارجہ پالیسی، جس کی نہ عمران خان کو سمجھ ہے اور نہ ہی اپنے شاہ محمود کو علم ہے۔ ان کو علم ہے، مگر وہ ذاتی طور پر اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، کیونکہ وہ قائد اعظم 3 کے طور پر اپنی شیروانی تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، ہم دہائیوں سے، کبھی آپ 50 کی دہائی لے لیں یا 60 کی یا 70 80 90 کی دہائی لے لیں، ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ زن ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن ہمارا وزیر اعظم خود آزاد کشمیر کے کشمیریوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر فرماتا ہے، آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آزاد و خود مختار۔ دوستو، یہ ہے پرائم منسٹر، ہم 72 سال سے سنتے آ رہے ہیں، آزاد کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور اس بندہ وزیر اعظم سے پوچھے، بھائی اگر یہ پاکستان کی شہ رگ ہے تو پھر ہم اپنے وجود سے یا جسم سے کیوں الگ کر سکتے ہیں؟ ایک طرف آپ سب لوگ اقرار کرتے ہیں کہ گل بلتستان بھی تمام تر حوالوں کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ آپ وہاں عوامی جلسوں میں خود خوشخبریاں سنا چکے ہیں کہ ہم گل بلتستان کی پاکستان کا 5واں صوبہ بنا کر رہیں گے، اور اسی بنیاد پر آپ نے جیت چکے ہیں، اور ہمارے کرتا دھرتا خود اس کی حمایت میں دلائل کے انبار لگا رہے ہیں۔ دوستو، آپ کی ان تمام باتوں میں سے
کسی ایک سے بھی انکاری نہیں۔ یہ بدلتے وقت کے اونٹتے حقائق ہیں جس کا سمجھ پاکستانی قوم کو بھی ہونا چاہیے۔ یا آپ کو یہ سب باتیں اسمبلی میں اور عوام میں زیر بحث آنی دینی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد، اس سب کے بعد 5 اگست کا پیچھا کا جواب باقی رہ جائے گا۔ دوستو، یہ 5 اکتوبر 2019 کو جب یہ اپنے خان صاحب ادھر امریکہ کے دورے پہ گیا اور اس کے ساتھ ہی ایسی چال چلی مودی اور ٹرمپ نے کشمیر بغیر جنگ کے ہضم کر لیا، اور بات تو یہ ہو رہی ہے اپنی پالیسیوں کے بارے میں، ان کا تو حال یہ ہے۔ پاکستان کا وزیر خارجہ قومی مفاد میں ہندوستان سے تجارت کے تعلقات بحال کرنے کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلے کے ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، اور وہی شخص اگلے روز وزیر اعظم کے فیصلہ واپس لینے کے بعد نہایت شرمندہ حالت میں اپنے آپ میں بیٹھا ہوا، جو پرائم منسٹر انڈیا سے تجارت کھولنے کے ایک دن پہلے پاکستانی عوام کو یہ سنانے کی خوشخبری سناتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنا ہمارے مفاد میں ہے، اور دوسرے دن ہی حسب عادت بے معنی والا حاصل کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہمارا غصہ امریکی صدر جو بائیڈن پر ہے، ہمارے وزیر اعظم کو فون نہ کرنے کا سر عام گلا شکوہ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس دیگر کئی آپشنز ہیں۔ دوستو، فون کال تو ایک معمولی سی چیز ہے، اس ظالم کو چاہیے جہاں ڈو مور کہتا ہے وہاں اس والے سے ایک کال ہی کر لے۔ اس ایسے میں ہم اڈے دینے کی بات پر ایبسلیوٹلی نوٹ کا کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی نرم ترین الفاظ میں غیر ضروری ہے۔ ہمیں اپنی نہیں، اپنے ملک کی عزت اور وقار کا کچھ تو احساس کرنا چاہیے۔ مگر صاحبو، ہم نے اجتماعی طور پر جو فکری سانچہ مرتب کیا ہے، اسے واقعاتی تفصیل سے زیادہ پالیسی کے سطح پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو مودی اور اف کی سطح پر انگیت لکیروں میں بانٹ دیا، وابستہ مفادات کو اپنے تسلسل کے لیے ایک تقسیم شدہ قوم راس آتی ہے، اور بٹی ہوئی قوم کو نہ ہی کوئی نصب العین حاصل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ہدف مقرر کر سکتی ہے۔ کیا اب ہماری قیادت کی ذہنی سطح اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ معید یوسف نے فائنینشل ٹائمز سے گفتگو میں فون کال کا گلہ کرنا شروع کیا؟ اب کہتے ہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ بھائی، یہ قومی وقار کا معاملہ ہے۔ اگر اخبار نے واقعی غلط بیانی کی ہے تو ہتک کی عزت کا دعویٰ فوراً دائر کیجیے۔ براڈ شیٹ میں ہم نے کافی جرمانہ ادا کیا، کچھ تو واپسی کی سبیل بھی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح تازہ صورتحال میاں نواز شریف کی درخواست مسترد ہونے پر حکمران کا لکشر، چاہے وہ وزراء ہوں، چاہے مشیران ہوں، چاہے معاونین خصوصی ہوں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ابھی ان کو یہ نہیں پتہ یہ خوشی مستقل ہے، یہ قبل وقت ہے۔ زار بادہ نہ خوردہ درگ تاک است نہ کرے کہ نواز شریف کے وکلاء کو غیر ملکی عدالت کے سامنے کچھ ایسے ناخوشگوار حقائق بیان کرنے کی ضرورت آئے۔ اگر بیرون دنیا میں آپ اپنے پاکستان کا اور اس کا قومی احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ مطلوب ہیں، تو ذرائع کرم
ان پاکستان کے 22 کروڑ شہریوں کے لیے عزت نفس کا انتظام کیجیے۔ دوستو، یہی نہ نواز شریف کی عزت کا، نہ عمران خان کی عزت کا، نہ ہی سفراء کی، نہ ہی مشیران وزراء کی، نہ معاونین خصوصی کی۔ ان کی تو اپنی جگہ پہ عزت ہے۔ اصل 22 کروڑ شہریوں کے عزت نفس کا اہتمام کیجیے۔ اور آخر میں یہ قوم کے پائیں باغ سے غیر ضروری اور ناقابل رسائی پتھر ہٹا دیجیے، اور 22 کروڑ عوام کے لیے ہوائے دل کھول کر کھڑکیاں کھول دیں، تاکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اپنے اس نفس کا اہتمام کرتے ہوئے وہ خوشی کا اظہار کریں۔ یہ لگتا ہے اس حکومت کے سربراہ اور ارباب اختیار، اور نہ وزراء، نہ مشیران، اور نہ ہی معاونین خصوصی اس سلسلے میں کام آئیں گے۔ اس سلسلے میں جب آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے پرانے زخم گناہ معاف کر کے آپ کے کاروبار اور عوام کی عزت کی خاطر آپ کو موقع دیتا جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کیا تو پھر آپ اسی طرح جھولتے رہیں گے۔ ہماری دعا تو ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور اس کو ہر دشمنان پاکستان سے محفوظ رکھے۔ ان مولویان، ان طالبان اور ان مفتیان سے پاکستان کی جان چھڑائے رکھے۔ اسی میں پاکستان کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو دوستو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا خیال اظہار کرتے ہوئے ناگ TV 4 کو سبسکرائب کریں، اور اسی کی طرح جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔